الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ واجب التکریم علماء کرام، زعماء ملت، مہمانان گرامی اور شرکائے سیمینار، سب سے پہلے میں عالمی اتحاد اہل سنت، پھر مرکز اہل سنت سرگودا اور بالخصوص مخدوم العلماء حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس عظیم الشان علمی اور فقہی سیمینار کے انعقاد پر، اور شکر گزار ہوں کہ اس سیمینار میں مجھے بھی آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہے کہ جس کا چار دانگ عالم میں تذکرہ موجود ہے، چرچا ہے، اور لوگ اس شخصیت سے 13 صدیاں گزرنے کے باوجود وابستہ ہیں، قصد فیض کر رہے ہیں، اور ایک نور ہے جو اب کوفہ و بغداد سے پوری دنیا میں پھیل کر ان گنت لوگوں کے سینوں کو مسلسل منور کر رہا ہے۔ یہ وقت بہت مختصر ہے، اور حضرت نعمان بن ثابت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سیرت و سوانح کے سلسلے میں علمی، قومی، ملی خدمات کے سلسلے میں تمام پہلوؤں پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ میں کچھ تعارفی کلمات کہنے کے بعد اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہم سب کے لیے جو
اپنے آپ کو فقہ حنفی کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں بالخصوص، اور جو اپنے آپ کو فقہ حنفی کے ساتھ وابستہ نہیں کرتے لیکن عالم اسلام میں پھیلے ہوئے مسلمان ہیں، بالعموم وہ بھی خوشہ چین ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسب فیض کرنے پر مجبور ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں اس وجاہت کے سامنے، اس علمی شان و شکوہ کے سامنے اور اس علمی شخصیت کے سامنے کہ جو سورج کی طرح، سورج بھی وہ جو نصف النہار پہ ہو چمک رہا ہے اور اپنی روشنی چار دانگ عالم پھیلا رہا ہے۔ آپ علماء ہیں، علم دوست ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت نعمان بن ثابت سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں بغداد میں فوت ہوئے، وہیں ان کا مدفن ہے، اور اس 70 برس کی زندگی میں ان کی زندگی کس انداز سے گزری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ جس جگہ پر امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی انہوں نے آنکھیں کھولی، لڑکپن گزارا اور ایک سمجھ بوجھ کی زندگی میں داخل ہوئے۔ وہ کوفہ وہی شہر ہے کہ جو امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر سن 17 ہجری میں بسایا گیا۔ اس کا سنگ بنیاد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابہ میں سے کس مرتبے کے صحابی ہیں، اور پھر اس پورے خطے سے لے کر ایران کی حدود تک جو اسلامی فتوحات ہیں ان میں ان کا کردار کیا ہے بحیثیت سپہ سالار آپ سب جانتے ہیں۔ جب یہ شہر بسایا گیا تو چاروں طرف سے اہل علم اس کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے علمی مرکز بنانے کے لیے خصوصی توجہ دی۔ اس شہر کو رمح اللہ، کنز الایمان، جمجمۃ العرب کا لقب دیا، اور جب کوئی خط آپ لکھتے گورنر کوفہ کی طرف تو الی رأس الاسلام اور الی رأس العرب کے الفاظ استعمال فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے علوم نبوت کے جو منبع اور سرچشمہ بنے ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سب سے اوپر ہے۔ حضرت امیر المومنین نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا اور وہاں علوم کی تعلیم و تبلیغ کا کام ان کے سپرد کیا، اور اس کے بعد 1050 صحابہ یہاں منتقل ہوئے، جن میں سے 24 صحابہ بدری صحابہ، گویا علوم نبوت کا ایک بہت بڑا مرکز بنا کوفہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت آیا جب خود خلیفہ راشد سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دار الخلافہ منتقل کر لیا کوفہ،
تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے علوم نبوت اور خاص طور پر فقہ، جو پیغمبر تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ تھی، وہ کوفہ میں منتقل ہوئی۔ اسی شہر میں حضرت نعمان بن ثابت پیدا ہوئے، یہیں پہ آنکھیں کھولی اور اکتساب کیا۔ آج اگر کوئی بھی آدمی جائزہ لینا چاہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ دراصل حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی میراث۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام الائمہ، تمام ائمہ، خواہ وہ ائمہ فقہ ہیں یا ائمہ حدیث یا ائمہ تفسیر ہیں، وہ کسی نہ کسی انداز سے بالواسطہ یا بلا واسطہ خوشہ چین ہیں، شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے کے تمام اکابر اور پھر بعد کے آنے والی علمی دنیا نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کیا۔ آپ نے سنا، آپ نے پڑھا کہ امام باقر علیہ السلام علیہ الرحمہ، ان سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، علمی مکالمہ ہوا، تو امام باقر نے کھڑے ہو کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے علاوہ یہیں پہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جب آمد و رفت رہی امام کی، تو حضرت سفیان ثوری، مقاتل بن حیان، حماد بن سلمہ اور حضرت جعفر صادق، ان سے گفتگو ہوئی تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور ان میں سے بعض نے آپ کے گھٹنوں کو چھو کر ایک طرح سے خراج تحسین پیش کی۔ علم حدیث کے اعتبار سے امام ذہبی ایک سند ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ابو حنیفہ حافظ الحدیث، اور سب جانتے ہیں کہ حافظ الحدیث کا لقب اسے دیا جاتا ہے جسے کم از کم 1,00,000 احادیث رسول حفظ ہوں، زبانی یاد۔ کسی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے اب بھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کم احادیث روایت کی ہے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پر تفصیل سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ سب کو معلوم ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذخیرہ احادیث میں کل 17 احادیث ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کل 50 احادیث ہیں، حضرت عثمان و علی کا معاملہ بھی یہی ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گو بہت زیادہ تعداد میں احادیث روایت نہیں کی، لیکن کیا کوئی شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ کم از کم 70,000 مسائل ہیں جن کا استنباط کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان میں سے ہر ایک مسئلے کے پیچھے کم از کم ایک حدیث موجود ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کم از کم 70,000 احادیث
ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں کہ جن سے انہوں نے استنباط کیا ہے اور ان کا گہرائی کے ساتھ احادیث پر علم ہے۔ اس کے بعد جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو اور توجہ دلانا چاہتا ہوں جن پہلوؤں پر، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان کوفہ منتقل ہوا ہے، لیکن آپ اجمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مصداق بنتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ لو کان العلم بالثریا، اگر علم ثریا کی بلندیوں پہ بھی چلا جائے گا تو یہ جو سلمان ہے اس کے علاقے اور اس کے خاندان کے لوگوں میں سے ایک آدمی اس علم کو وہاں سے بھی اتار لائے۔ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا مصداق حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں بنتا۔ لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں، آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم دیکھیں، سرمایہ دیکھیں، وہ سرمایہ کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ایک اشارہ دیتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے انہیں بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے چن لیا۔ وہ علوم نبوت کی میراث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سینوں سے تابعین کی طرف منتقل ہوئی، تو امام ابو حنیفہ بھی ایک تابعی ہیں۔ میں اس بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن یہ بات طے ہے اور ہر کوئی ماننے پہ مجبور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آنکھیں کھولی ہیں تو اس وقت کئی صحابہ دنیا میں موجود تھے اور کوفہ بھی صحابہ کرام کا ایک مرکز تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تجزیہ کریں، آپ جائزہ لیں، اور ہر کسی کو یہ جائزہ لینے کا حق حاصل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجمی خاندان کا فرد ہونے کے باوجود عربوں کے دلوں پر علم کی سلطنت قائم کی ہے۔ آپ تاجور ہیں، آپ علم کے بادشاہ ہیں، اور عرب خاندان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رعایا کے طور پر اور ان کے تلامذہ کے طور پر آپ دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ سب، اور پھر اس کے بعد ائمہ محدثین، ائمہ حدیث، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ علمی اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نکلتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے زمانے کو یہ مسائل دیے۔ امام ظفر، امام محمد اور امام ابو یوسف یہ عرب تھے، لیکن عرب ہوتے ہوئے بھی وہ تلامذہ میں سے ہیں، وہ خوشہ چین ہیں، وہ کسب فیض کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سیاسی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ فقہ حنفی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں کردار بلا امتیاز انسانی مساوات اور حقوق کا سب سے بڑا علمبردار اگر اس دور میں کوئی ہمیں نظر آتا ہے تو وہ ابو حنیفہ ہیں، اور گویا انہوں نے انسانی مساوات اور انسانی حقوق کی ایک ایسی بنیاد رکھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں کہ پھر آج تک کی دنیا اسے نظر انداز نہیں کر سکی اور اس سے انحراف نہیں کر سکی۔ ذمیوں کے بارے میں
حقوق کا چارٹ، حقوق کی فہرست، اور سب سے بڑی بات کہ ایک وجاہت ہے، ایک شکوہ ہے، ایک روب اور دبدبہ ہے حلقہ درس کا۔ امام حماد کی وفات کے بعد آپ اس کے مسند نشین ہوئے ہیں تو کوفہ کے تمام حلقے یا ٹوٹ گئے یا مختصر ہو گئے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ پوری وسعت اختیار کر گیا اور دور دراز سے، پورے عالم اسلام سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں اور کچھ دیر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تلمذ کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ زمانہ کیا ہے؟ بنو امیہ کا دور آپ نے دیکھا، عروج زوال، اور پھر بنو عباس کا ابتدائی دور۔ لیکن اس بات پر ساری دنیا ہمیشہ خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور رہے گی، وہ یہ ہے کہ جب بنو امیہ کی خلافت کا زوال تھا، دور زوال تھا، تو اس وقت بنو امیہ کے حکمرانوں نے اپنی تقویت کے لیے اور اپنے اقتدار کو سہارا دینے کے لیے اہل علم کو حکومت کے اندر شراکت کی دعوت دی۔ حکومت کا اتحادی ہونا اور حکومتوں کے ساتھ اشتراک کر لینا، ایک ہے، ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ایک ہے بلا خود مختار حکومت اہل علم کی، اس کے سامنے کوئی دم نہ مار سکتا ہو، وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کر سکتے۔ ایک ہے ظالم حکمرانوں کے ساتھ شراکت داری اور ان کے منصب حاصل کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنو امیہ کے دور زوال میں اسی بنیاد پر منصب کی دعوت دی گئی، منصب پیش کیا گیا، اور جب امام نے اسے مسترد کیا تو روزانہ 10 کوڑے مارنے کی سزا تجویز کی گئی۔ امام نے روزانہ کی بنیاد پر وہ 10 کوڑوں کی سزا بھگتی ہے، لیکن حکومت کے ساتھ شراکت داری کا فیصلہ نہیں کیا اور اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ بنو عباس کا دور شروع ہوا تو ابتدائی دور میں ابو صفا نے اور پھر اس کے بعد منصور نے بنو امیہ پر جو ظلم کیے ہیں، یہ بھی ظلم کی حکومت تھی، وہاں بھی ظلم کی حکومت تھی، یہاں بھی ظلم کی حکومت ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد من قال کلمۃ الحق عند سلطان جائر۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس دور میں اس کی ایک عظیم الشان مثال ہے، اور ایک ایسی مثال ہے کہ جنہوں نے نقش قدم چھوڑا ہے بعد میں ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے اہل علم کے لیے۔ کہ بنو عباس نے، منصور نے امام صاحب کو چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا اور آپ نے اسے مسترد کیا۔ وہ مکالمہ کتابوں میں موجود ہے، آپ ہمیشہ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، جیل میں رہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ائمہ میں سے یہ واحد امام ہے جس کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، اور اس عالم میں کہ زہر دے کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ زہر کا اثر پھیل رہا ہے، سجدہ ریز ہوئے اور سجدے کی حالت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک شہید کا جنازہ 6 دفعہ تو جنازہ پڑھا گیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور بعد میں آپ کے مدفن پر کتنے دن تک پورے عالم اسلام سے لوگ آ کر جنازے کی نماز ادا کرتے رہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اعزاز ہے۔ لیکن امام نے وہ عہدہ اور وہ منصب اور حکومت کے ظلم میں سے کچھ حصے دار بننا
اور اس کے استحکام کا ذریعہ بننا اس کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے یہاں تاجر لوگ موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محض ایک فقہی شخصیت نہیں ہے، علم حدیث کی محض شخصیت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک اس وقت کے اعتبار سے عظیم کارخانہ قائم کیا، عظیم تاجر تھے، ٹیکسٹائل مل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بہت بڑا کارخانہ جس میں سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے، اور ان کی آمدن پھر فیئر پرائس شاپ کہ اس ٹیکسٹائل مل سے جو کپڑا بنتا ہے اسے بالکل کم قیمت پر بازار میں دینا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے تن ڈھانپ سکیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے، یعنی مثال ہے دنیا بھر کے تاجروں کے لیے اور دنیا بھر کے کارخانہ داروں کے لیے کہ کارخانے کیسے بنائے اور چلائے جاتے ہیں اور تجارت کن اصولوں پر کی جاتی ہے۔ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ سود کے بارے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران سود کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت میں، سپریم کورٹ نے سودی کاروبار پر وہ جو وعدہ کیا گیا ہے آئین پاکستان میں، اس پر یہ فیصلہ دیا کہ سودی کاروبار ختم کیا جائے، لیکن اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی حکومت، اور سودی کاروبار وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ اتنا احتیاط کا معاملہ، طرز عمل کہ ایک آدمی جس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قرض لے رکھا ہے اور اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی شخص نے دوپہر کے وقت امام صاحب کو روکا کہ ایک مسئلہ بتا دیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ ہم چلتے پھرتے علم کا ایک مرکز بنے رہیں، لوگ ہماری طرف رجوع کرتے رہیں۔ روکا، رک گئے، دھوپ میں کھڑے ہو گئے، جتنی دیر اس نے سوال و جواب کیے، اور اگر اس نے کہا بھی کہ آپ یہ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس گھر کی جس کی یہ دیوار ہے اس گھر والا میرا مقروض ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے تلے کھڑا ہو جاؤں گا تو یہ کہیں سود میں شمار ہے۔ یہ ہم سب کے لیے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قوانین ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ پھر میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اہل علم کو اور محققین کو کہ وہ دور جس دور میں بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں ہیں، بنو عباس آپ جانتے ہیں کہ امام ابو یوسف اس کے قاضی القضات بنے، اور اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، بنو عباس کی حکومت رہی ہے، بنو فاطمہ۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ عثمانی دور حکومت، خلافت عثمانیہ کا دور رہا۔ خلافت عثمانیہ اس خطے میں تھی، یہاں نہ تھی، لیکن یہاں مغل حکمران تھے۔ ان دونوں کے یہاں گویا عالم اسلام بٹا ہوا تھا، دو حکومتیں کے درمیان، ایک خلافت عثمانیہ اور ایک مغل۔ تو ان دونوں کے یہاں عدالتی نظام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق تھا، اور گزرے ہوئے دنوں میں جب افغانستان میں 5 سال کے لیے طالبان کی حکومت قائم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ملا عمر مجاہد کے درجات بلند فرمائے کہ ان کی عمارت میں جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی وہ اس وقت بھی فقہ حنفی کے مطابق ہی عدالتی نظام چل رہا تھا۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر مرتب کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1000 سال تک ہندوستان میں مغلوں کی حکومت رہی، اور اس کا سارے کا سارا عدالتی نظام جن علاقوں میں شوافے ہیں، جن علاقوں میں حنابلہ ہیں، جن علاقوں میں مالکیہ ہے، اور فقہ جعفریہ کی بنیاد تو ہے کوئی نہیں، حضرت امام جعفر صادق
रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया से जो मंसूब है, वो तो उस वक्त से मंजर आम पर आई है कि जब ये कहा गया कि 12वें इमाम अपने 5 साल की उम्र में चले गए गार में जाकर, एक यहाँ पर है, और वहाँ एक आदमी या चंद आदमी उनसे चंद दिन के लिए, जिसे गैबूबत सुगरा कहा जाता है, मुलाकात करते रहे। वहाँ से एक इल्म आया जिसे कहा गया कि वकाफिल शियतना, उसको बुनियाद बनाकर जो झूठ और फरेब और गलत बयानी और तलबीस इबलीस का एक नमूना है, उस पर फिका जाफिया की बुनियाद रखी गई। वरना हनाबिला, मालकिया और शवाफे जिन खित्तों में आबाद हैं, वहाँ पर भी अदालती निज़ाम फिका हनफी के मुताबिक ही रहा। और मैं एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि जब कभी आने वाले वक्तों में खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम होगी, हमें इस वक्त की सूरत हाल से घबराना नहीं चाहिए। शाम में जो कुछ हो रहा है, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सामने आ रही है, वहाँ खून बह रहा है, वहाँ कोई सफाई होने वाली है, इसलिए कि इमाम महदी ने मक्का मुअज़्ज़मा से वहीं जाके पड़ाव करना है, उसी जगह को मरकज़ बनाना है, वहीं पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होना है, और वहीं पर वो आखिरी जंग जिसके बारे में हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल जिहादु माज़िन मुद बअसनी अल्लाहु इला अन युक़ातिल आखिर हाज़िहिल उम्मति दज्जाल ला युक़तिलुहु जौरु जाहिल वला अदलु आदिल, वो वहीं उसी खित्ते में लड़ी जाने वाली है। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह पे, और ये बशारत सामने आने वाली है कि खिलाफत नबुव्वत का ज़माना होगा, फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा का ज़माना होगा, फिर मलूकियत उज़ूज़ का ज़माना होगा, फिर मलूकियत जबरियत का ज़माना होगा, और उसके बाद वो ज़रूर दौर आएगा। पैगम्बर की बात गलत नहीं हो सकती। पैगम्बर ने फरमाया सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाज नबुव्वा, फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम होगी, और जब वो कायम होगी तो सारी दुनिया अपनी खुली आंखों से देख लेगी कि उसका अदालती निज़ाम, उसका रियासती निज़ाम भी तमाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िका पर होगा, इसलिए कि कोई और फ़िका तीनों फुक़हा की फ़िका में से, तीनों आइम्मा की फ़िका में से, रियासती कवानीन के एतबार से, अदालती निज़ाम के एतबार से पूरे रियासती ढांचे को और पूरे अदालती निज़ाम को नहीं चला सकती, रहनुमाई पेश नहीं कर सकती। इमाम अबू हनीफा की फ़िका ही मैदान में खड़ी है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप देख लें कि सूफिया के जितने सिलसिले हैं हमारे यहाँ, तसव्वुफ के, कादरी सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है, सोहरवर्दी सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला है, ये जितने भी दिलों में उतर कर अल्लाह का नाम यहाँ बसाने की मेहनत हो रही है कि नूर से मुनव्वर हो जाए, इसमें ज़ात से मुनव्वर हो जाए, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह की जो कैफियतें हैं वो मुंतकिल हो जाए। वो पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनसब था तज़किया नुफूस का, उसके जो वारिस हैं वो सब के सब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ वाबस्ता रहे हैं, अब भी हैं। और मैं एक ख्वाब बयान करके, कश्फुल महजूब का एक ज़माने में मैंने तर्जुमा किया था, अब भी छप रहा है, उसमें हज़रत अली हजवेरी, अली बिन उस्मान, आप उनका ज़माना देखें, मदफन उनका लाहौर में है, लेकिन वो दाऊद गज़नवी के, महमूद गज़नवी के साथ यहाँ आए हिंदुस्तान, फिर यहीं आकर रह गए। कश्फुल महजूब में हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमहुल्लाह ने एक ख्वाब लिखा है कि मैं शाम में मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर सोया हुआ था, और लफ्ज़ लिखा है मैं कब्र मुनव्वर पर आराम कर रहा था, नींद के आलम में था कि मैंने ख्वाब देखा मक्का मुअज़्ज़मा में हूँ, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब बनी शैबा से मस्जिद हराम में दाखिल होने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, और आपने एक बूढ़े मुनहनी और कमज़ोर आदमी को अपने बगल में उठा रखा है। मैंने आगे बढ़कर पैगम्बर दो आलम के कदमों पर बोसा दिया, लेकिन मेरे दिल में ये सवाल था
کہ میں پیغمبر دو عالم سے پوچھوں کہ یہ کون بوڑھا ہے جسے آپ نے بغل میں اٹھا رکھا ہے جس طرح معصوم بچوں کو اٹھایا جاتا ہے؟ تو پیغمبر دو عالم نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق معجزانہ طور پر میرے سوال کو معلوم کر لیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اے علی بن عثمان، یہ تمہارا اور تمہارے علاقے کے مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ آج بھی کتابیں موجود ہیں، ترجمہ نہ دیکھا جائے، تاشقند سے چھپا ہوا فارسی کا نسخہ موجود ہے، اس میں جا کر دیکھ لیا جائے۔ امام حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ خواب لکھا اور پھر بعد میں کہا کہ میں نے اسی وقت سمجھ لیا اور میں جب جاگا تو میری روح میں یہ روشنی موجود تھی، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وہ شخص ہے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کا مجتہد مصیب ہے۔ اس کا اجتہاد اصابت پر ہے، صلاحیت پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر ایک پشت پناہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہے۔ میں یہ سمجھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر روح القدس کی تائید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی علمی بارش موجود تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سلسلے ہیں علم کے، فقہ کے، جتنے خانقاہیں ہیں، جتنے حلقے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان حلقوں کا تعلق امام ابو حنیفہ سے ہے، وہ خوشانی چین ہیں، وہ اکتساب فیض کرتے ہیں، وہاں سے ان کے علوم سے، ان کے معارف سے ایک نور کی شعاع ہے جو لوگوں کے دلوں پر منور کرتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس پر ہمیں استقامت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، علم کی پوری تائید کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ آنے والے وقتوں میں ذہن سازی کی جائے، لوگوں کو امام ابو حنیفہ کی فقہ سے متعارف کرایا جائے، شخصیت سے متعارف کرایا جائے، اور اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب نے جو یہ سلسلہ امام ابو حنیفہ امام اعظم سیمینار کا شروع کیا ہے، میں ایک دفعہ پھر اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پختگی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله